بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم الائڈ اسکول المعراج کیمپس میں جماعت ہشتم کے عزیز طلبہ، ہم نے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 1 کے مختصر سوالات کو حل کیا گزشتہ سبق کے اندر۔ اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو مومنین کے لیے کیا بنایا، تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو مومنین کے لیے محض بشارت بنایا، خوشخبری بنایا۔ اب رکوع نمبر 2 کا پہلا سوال اور سوال نمبر 12 جو ہے مختصر سوالات میں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر آسمان سے پانی کیوں برسایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر آسمان سے پانی اس لیے برسایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کے قدموں کو جما دے، یعنی ان کے قدموں کو ثابت قدم کر دے۔ سوال نمبر 13 یہ ہے کہ رکوع نمبر 2 کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جانب وحی کیا کی؟ تو رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جانب وحی یہ فرمائی تھی کہ آپ مومنین کو ثابت قدم رکھیں، ان سے کہہ دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان قریب کفار کے دلوں کے اندر میں رعب ڈال دوں گا، پس تم مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے ہر جوڑ پر، ہر پور پر۔ سوال نمبر 14 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں پر اور ہر پور پر مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پر مارنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، وہ مخالف ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی انسان، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ مخالفت انسان وہاں پر کرے جہاں پر حق پر ہو۔ نمبر 2 چیز، حق پر نہیں ہے تو پھر ایسی ذات کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ کر لے جس سے طاقتور ہو۔ اللہ رب العزت تو خالق کائنات ہیں، ان کی مدد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر ان کی مخالفت کرنا یہ تو سراسر انسان کی ہر دھرمی ہے، جانتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگانا کہ اس کے ساتھ وہ خالق کائنات کی مدد ہے، پھر بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ تو عقلوں پر پردہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ سوال نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے مومنین کو میدان جنگ میں کس چیز سے منع فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو کفار سے میدان جنگ کے اندر، پیٹھوں کو نہیں پھیرنا، استقامت کے ساتھ لڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان تو لڑتا ہی اپنے ایمان کی قوت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے پر لڑتا ہے، اسے اپنی تعداد اور اپنے اسلحہ اور اپنے بازوؤں پر کبھی بھی مان، کبھی بھی غرور، تکبر نہیں ہوتا۔ یہ کفار کی علامت ہے، وہ کرتے ہیں۔ مسلمان تو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے لڑتا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16 میدان جنگ کے اندر کون لوگ پیٹھ پھیر سکتے ہیں یا کن لوگوں کو پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ صرف 2 لوگوں کو۔ پہلا، جو انسان گھات لگانا چاہتا ہو، یعنی کفار اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور یہ کسی جگہ پر چھپ جائے اور اچانک وار کر دے ان کے اوپر، یہ تو جائز ہے۔ نمبر 2 چیز، یہ لڑتے لڑتے اپنے قافلے سے کافی آگے چلا گیا تو اسے چاہیے وہ بھاگ کر پیچھے، پیٹھ پھیر کر بھاگے پیچھے، اپنی جماعت میں مل جائے اور پھر ملنے کے بعد پھر دوبارہ ان پر اٹیک کرے، لڑنا شروع کر دے۔ سوال نمبر 19 رکوع نمبر 2 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا خوشخبری سنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سوال ایک رہ گیا، سوال نمبر 17 رہ گیا جی۔ سوال نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نعمت کا ذکر کیا، یاد دلایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رکوع نمبر 2 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو کفار پر کنکریاں پھینکی تھی وہ تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، کیونکہ ایک مٹھی سے ہر انسان کے جتنی بھی تعداد ہے وہاں پر ان کی آنکھوں میں جانا یہ تو ممکن نہیں، یہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو آپ نے قتل کیا ان کو آپ نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ سوال نمبر 18، جو کفار چالیں چلتے ہیں مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حوصلہ، کیا تسلی دی، کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کفار کی چالوں کو سست کرنے والا ہے، ناکام بنانے والا ہے۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ ان کی چالوں کو سست کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ختم کر دے گا، ناکام بنا دے گا۔ سوال نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا خوشخبری دی؟ رکوع نمبر 2 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جیت چاہتے ہو، یقیناً تمہارے پاس جیت آ چکی، فتح آ چکی، وہ باز آ جائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ پھر کریں گے تو ہم بھی پھر کریں گے، یعنی ہم دوبارہ آپ کے ہاتھوں ان کو شکست دلوائیں گے۔ سوال نمبر 20، کفار کی جماعت کتنی تعداد کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں فتح یاب ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا جتنی مرضی تعداد کے اندر کیوں نہ ہو فتح نہیں پا سکتی، کیونکہ غزوہ بدر کے اندر ایک قول کے مطابق 1000 کا لشکر مقابلے میں ایک قول کے مطابق 12,000 کا لشکر ہے، تو یہ لاکھوں میں بھی ہو تو اللہ کا فرمان آ گیا جتنی مرضی تعداد میں کیوں نہ ہو مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف یہ فتح یاب نہیں ہو سکتے کفار۔ اور اس میں سوال نمبر 22 یہ بن سکتا ہے کہ مومنوں کی فتح یابی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہونا، اس کی نصرت ہونا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہی وجہ ہے ایک مومنوں کی فتح کے لیے۔ تو یہ سوال نمبر 21 ہم نے مکمل کیا۔ یہ 11 سوال پہلے میں تھے، 10 سوال دوسرے رکوع میں بنتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔